انسان کے اندرون کو بدلنا تھا۔ اگر اندرون بدل جائے گا تو سب چیزیں بدل جائیں گی، ظاہر بدل جائے گا، رکھ رکھاؤ بدل جائے گا، ہر چیز بدل جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ انسان کے اندرون بدل دیا جائے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یہی اللہ کے رسول کا پیغام تھا، یہی اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، یہی مشن تھا، یہی مقصد تھا، اسی کے لیے وہ جیتے تھے اور اسی کے لیے مرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں انسان کے اندر کی جو دو متضاد صفتیں ہیں اس کو بیان کیا ہے، اور فَأَلْهَمَهَا کے لفظ سے یہ بتایا ہے کہ یہ خود انسان کے اندر نہیں پیدا ہو گئیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صفت رکھی۔ وہ دو صفتیں کیا ہیں؟ ایک خیر اور دوسرا شر۔ خیر، نیکی، بھلائی، اچھائی، اس کے نتیجے میں معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، اور بد امنی سے معاشرہ پاک ہو جاتا ہے۔ خیر کے بالمقابل شر، برائی، بدی، اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بد امنی اور فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر کے موت تک، ان دونوں صفتوں میں انسان کی زندگی میں کشمکش پائی جاتی ہے۔ کبھی خیر کا پہلو غالب ہوتا ہے، کبھی شر کا پہلو غالب ہوتا ہے، کبھی انسان کی زندگی بہت اچھے راستے پر چل رہی ہوتی ہے، اور کبھی جب نفس کی شرارتوں کا حملہ ہوتا ہے تو پھر انسان برے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں ودیعت کی ہیں، رکھی ہیں، آخر اس کا حل کیا ہے؟ کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح سے کشمکش جاری رہے اور پھر جس کو چاہیں جہنم اور جس کو چاہیں جنت کا راستہ، جنت کا پروانہ لکھ دیا جائے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتیں انسان کے اندر رکھیں تو وہیں اصلاح کا بھی انتظام کیا۔ انبیاء اور مصلحین کو شر کا قلعہ کما کرنے کے لیے بھیجا، اور خیر کو غالب کرنے کے لیے اس کی تدابیر اختیار کر کے جس طرح سے خیر غالب ہو سکتا ہے، خیر کا غلبہ ہو سکتا ہے، اس کو غالب کرنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ انبیاء کے علاوہ بے شمار مصلحین آئے، بہت سی انقلابی اور اصلاحی تحریکیں اٹھیں، سب نے انسان کے خارجی نظام کو بدلنے کی کوشش کی، مگر انسان کے اندرون سے نظر انداز کیا۔ یہ وہ کمزوری ہے تربیت کے نظام میں، چاہے وہ آج کا موجودہ دنیا کا نظام ہو، کسی بھی تعلیمی ادارے کا نظام ہو، یا ایک چھوٹی سی فیملی، ایک یونٹ جو گھر میں رہتی ہے، اس کا نظام ہو،
غرض کسی کا بھی نظام ہو، وہ اسی کمزور پہلو کی وجہ سے وہ نتائج نہیں دے سکے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نتائج لوگوں کے سامنے پیش کر دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کمزوری پر قابو کیسے پائیں۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تمام اصول اور وہ رہنمائی ہمیں نظر آتی ہے، جن اصولوں اور رہنمائی کو اپنا کر دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ نتائج برآمد ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس مقصد کے لیے یہ تربیت کا نظام اور تربیتی کوششیں اور اجتماعیت کی شکل میں اور انفرادی شکل میں جو کی جاتی ہیں، وہ ساری کوششوں کے جو ثمرات ہیں وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر ان کوششوں کو جب کی جاتی ہے تو وہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہونی شروع ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا جو طریقہ تھا وہ حکیمانہ تھا۔ آپ کی تربیت میں حکمت پائی جاتی ہے، دانائی پائی جاتی ہے، آپ بہت دور اندیش ہیں، آپ کو کسی کی کوتاہی کا علم ہوتا ہے تو آپ اس کا بھرپور خیال رکھتے ہیں کہ اسے اس طرح سے نہ کہی جائے کہ اسے برا محسوس ہو یا اس کے جذبات کو ٹھیس لگے، بلکہ آپ حکیمانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ اللہ کے رسول نے وہ دونوں طریقے اپنائے۔ انفرادی طور پر مناسب سمجھا تو آپ نے انفرادی طور پر سمجھانے کی کوشش کی، سمجھایا، اور جہاں اجتماعی طور پر سمجھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے اجتماعی طریقہ اختیار کیا۔ انفرادی طریقے کی مثال آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت عمر ابن ابی سلمہ یہ بچے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے دوران ان کا ہاتھ پلیٹ کے کبھی اس حصے میں کبھی اس حصے میں پڑتا۔ ظاہر ہے یہ مہذب طریقہ نہیں ہو سکتا، یہ کھانے کے آداب میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فوراً تنبیہ نہیں کی، ان کو ڈانٹا نہیں، ان کے لیے کوئی سخت الفاظ نہیں استعمال کیے، بلکہ آپ اس پہ غور کیجئے گا۔ یہ باتیں ہمارے غور و فکر کے لیے ہیں کہ کیا طریقہ ہے، کس حکمت کے ساتھ آپ نے یہ بات سمجھائی بھی اور کہی بھی، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کل بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک اور سامنے سے کھاؤ۔ آپ غور کیجئے، اس میں کھانے کے آداب اللہ کے رسول نے اس بچے کو سمجھا دیے، اور کھانے کے آداب میں جو غلطی ہو رہی تھی اس غلطی کو تیسرے نمبر پر رکھا، اور اس سے پہلے دو ادب آپ نے ان کو سکھائے کہ پہلا کام یہ کہ اللہ کا نام لے کر کھانا چاہیے، یہ رزق یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ بہت محنت سے آتا ہے، کتنے ہاتھوں کی محنت کے بعد یہ رزق انسان کے پیٹ کا نوالا بنتا ہے، لہٰذا اس کی قدر دانی تو یہ ہے کہ اس کا نام لیا جائے جس نے اناج اگایا، جس نے غلے دیے، جس نے پھل فروٹ دیے، جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کا نام پہلے ضروری ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا نام لیا جائے، سم اللہ۔ پھر یہ ہے کہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ باادب ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پھر اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ انفرادی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو سمجھایا، وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا، صرف اللہ کے رسول تھے اور بچہ عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ وہ تھے۔ اسی طریقے سے ہم دوسرے نمونے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں نے دین میں وہ چیزیں داخل کر دی ہیں، دین کا حصہ سمجھ لیا ہے جو اصلاً دین نہیں ہے، جو غیر دینی ہے، جو غیر دینی افکار ہیں، غیر دینی اعمال ہیں، جو اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
صرف ان شخص کو نہیں بلایا کہ ان کو تنبیہ کر دی جائے اور کام ختم ہو جائے، بلکہ آپ نے اجتماع بلایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگ جمع ہوئے اور آپ نے مجمع کو خطاب کر کے وہ باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ما بال اقوام یقول احدهم کذا وکذا ولکنی اصوم وافطر وانام واقوم واکل اللحم واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نماز ہی پڑھتے رہیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم روزہ ہی رکھتے رہیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم شادیاں ہی نہیں کریں گے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، تجدد نہیں ہے، کنارہ ہر چیز سے کٹ کر کے غیر سماجی زندگی کا شعور اور تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات تھی، اگر یہ دین میں در آتی اور اس پر عمل ہمیشہ کے لیے ہوتا تو بہت بڑا دین کا نقصان ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مجمع میں، اس کا طریقہ آپ نے مجمع کا انتخاب کیا اور مجمع میں یہ باتیں کہیں کہ لوگ اسی طرح کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات غیر مناسب ہے۔ ولیکنی اصوم، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، وافطر، اور افطار بھی کرتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، واقوم، تہجد گزاری کا بھی فرائض انجام دیتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ ایسا نہیں کہ صرف تہجد ہی پڑھ رہے ہیں، نوافل ہی پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ سارے کام کے ساتھ ساتھ میں گوشت بھی کھاتا ہوں اور شادیاں بھی کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے آخر میں یہ فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، جو اس سنت کو پسند نہیں کرتا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ حکیمانہ طریقہ تھا۔ ایک اور آپ کے سامنے واقعہ رکھنا چاہوں گا کہ تربیت کے نہج کیا کیا، کس طرح سے، کس انداز سے ہوتے ہیں کہ ایک سائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے دستے سوال دراز کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برہم نہیں ہوئے، ان کو واعظ و نصیحت نہیں کی، ان کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اس کا طریقہ وہ اختیار کیا جس سے ان کی غربت بھی کم ہو گئی اور ان کو ذریعہ معاش سے بھی جوڑ دیا، اور نہ صرف انفرادی صرف اس شخص کو ذریعہ معاش سے جوڑا، بلکہ اس کے نتیجے میں ایک فیملی کا، گھر کا نظام چلنا شروع ہو گیا۔ جو بے یار و مددگار فیملی تھی، اب وہ اس شخص کے ذریعہ معاش سے جڑنے کی وجہ سے ایک فیملی کا پالن پوشن شروع ہو گیا۔ تو وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک کٹورا اور ایک چادر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو منگوایا اور ان دونوں چیزوں کو 2 درہم میں فروخت کر دیا، اور فروخت کرنے کے بعد 1 درہم اسے دیا کہ اس 1 درہم سے اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرو، اور دوسرے درہم سے کہا کہ ایک کلہاڑی خرید کر کے لے آؤ۔ کلہاڑی خرید کر لانے کے بعد قربان جائیے ایسے مربی، ایسے محسن، ایسے مشفق پر کہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے کلہاڑی کا دستہ لگایا اور پھر دیا، کہا کہ لو اسے لے جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور اسے فروخت کر کے تم اپنے بچوں کو پالو پوسو اور ضروریات پوری کرو۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ طریقہ جو آپ نے اس طرح سے کر کے بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جس نہج پر ہوتی تھی، جس نہج پر آپ کیا کرتے تھے، اس میں غور کرنے سے بہت سے پہلو نکل کے آتے ہیں، اور بہت سی کتابیں بھی اس پر آ چکی ہیں۔ ہم سارے عنوانات کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم چند باتیں آپ کے سامنے اس کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو چیز ملتی ہے وہ محبت اور دل سوزی۔ یہ بہت بڑا پہلو نمایاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ پہلو ہے محبت
لوگوں کے ساتھ محبت، کس قدر محبت، بے پناہ محبت، اور اس محبت نے لوگوں کو آپ سے جوڑا، آپ کا گرویدہ بنایا، آپ کے فریفتہ ہو گئے لوگ، آپ کا ہی آپ دلوں میں نام لینے لگے۔ یہ وہ محبت تھی۔ آپ اس کے کئی واقعات آپ کے سامنے آئے ہوں گے سیرت کی کتابوں میں۔ ایک تو یہ کہ اہل مکہ والوں نے جو آپ پر اور آپ کے اصحاب پر جو ظلم و ستم ڈھایا، آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، اس کے باوجود جب مکے میں قحط پڑا تو آپ نے غلہ رسانی کا کام کیا۔ اسی طریقے سے بدر کے قیدی جب کراہ رہے تھے، ان کی کراہوں کی آواز جب آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، آپ بے چین ہو جاتے ہیں، جب تک کہ اس کے بندھن ڈھیلے کر کے انہیں آرام نہیں پہنچا دیا گیا، اس وقت تک آپ چین سے نہیں رہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ محبت کا یہ طریقہ تھا، یہ انداز تھا۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے آپ کا معاشی بائیکاٹ کیا تھا، آپ چاہتے تو بہت سے مواقع ایسے آئے کہ آپ انتقام لے سکتے تھے، آپ محبت کے جذبات سے اتنے بھرے ہوئے ہوتے تھے لوگوں کے لیے کہ وہ چاہے کانٹے بچھائیں، چاہے پتھر برسائیں، چاہے لہو لہان طائف میں کر دیں، سب کچھ گوارا ہے، لیکن کلمات خیر کہتے رہے۔ یہ محبت کی علامت تھی، یہ آپ کا لوگوں کے ساتھ اس درجے محبت تھی۔ تو جن لوگوں نے معاشی آپ کا بائیکاٹ کیا، آپ نے ان کو وسائل معاش فراہم کی۔ تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہمیں جو اہم جو ملتی ہیں وہ ہے مزاج شناسی، نفسیات کا خیال۔ آپ کے تربیت کے اصولوں میں مزاج شناسی اور نفسیات کا خیال بھی بہت نمایاں طریقے سے پایا جاتا ہے۔ آپ ہر شخص کی کمزوری اور اس کی خوبیوں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی، انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے لحاظ سے پیش آؤ۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس انداز سے نہ پیش آیا جائے جس سے کہ وہ برا مان جائے یا بے اطمینانی یا اس سے وحشت ہونے لگے، لہٰذا آپ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ اسی لیے اس کی بھی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزاج اور نفسیات کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ نماز۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد۔ اس طریقے سے کئی لوگ اس طرح سے آئے اور سوالات کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نماز سب سے افضل قرار دیا، کیوں قرار دیا؟ وہ شخص بہت سی نیکیاں کرتا تھا لیکن نماز سے جی چراتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سب سے افضل بتایا۔ اسی طریقے سے جس کو جہاد سب سے افضل بتایا تو اس کی طبیعت میں جہاد کے تعلق سے انکار کا پہلو پایا جاتا تھا، اس لیے آپ نے انہیں جہاد سب سے افضل بتایا۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے جو اصول جو پائے جاتے ہیں، ان اصولوں پر اگر آج بھی تربیت کا نظام قائم ہو تو انشاءاللہ وہی نتیجہ ہم دیکھیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تربیت کے نظام سے دنیا کو باخبر کرایا، اور اسی کے نتیجے میں جاہل اور اجٹ قوم دنیا کی امام بن گئی، فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا، اور وہ جو شرابی کبابی اور بدکاری میں جس حد تک جس نچلے درجے کو پہنچ جانے والی جو قوم تھی، وہ قوم اس سے نکل کر کے سب سے اچھی، معزز اور بہت ہی امام دنیا کا امام بن گئی، اور لوگوں کی مصلح بن گئی، لوگوں کے لیے نمونہ بن گئی،
اور اس نے پھر جو کام کیا، آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول زندہ نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی اس تربیت کے نتیجے میں خیر ہر طرف نظر آنے لگا، اچھائیوں کا فروغ ہو گیا، ہر شخص انصاف کے سائے میں راحت کی سانس لینے لگا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی تربیت وہ تھی جس کا محور انسان کے اندرون کو بدلنا تھا۔ اگر اندرون بدل جائے گا تو سب چیزیں بدل جائیں گی، ظاہر بدل جائے گا، رکھ رکھاؤ بدل جائے گا، ہر چیز بدل جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ انسان کے اندرون بدل دیا جائے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یہی اللہ کے رسول کا پیغام تھا، یہی اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، یہی مشن تھا، یہی مقصد تھا، اسی کے لیے وہ جیتے تھے اور اسی کے لیے مرتے تھے۔ یہی وجہ تھی، اسی درد نے، اسی تڑپ نے آپ نے لوگوں کے اندر جو تبدیلی پیدا کی، وہ اسی درد اور کرب اور تڑپ نے آپ کے سامنے وہ نتیجہ، وہ انجام کی شکل میں نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی، سب لوگوں کو بھی سب سے پہلے اپنے اندرون کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر نیکی کو پروان چڑھانے والے کی حیثیت سے ہمارا شمار کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔